ڈیگریڈ کیا جائے، نبیوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. نبیوں کو ریگارڈ تو خود اللہ نے عطا کی، عزت تو انہیں خود اللہ نے دی. فرمایا یا محمد، اے میرے سراپا حمد و ستائش محبوب، فیما یختصم الملأ الاعلی، عالم بالا والے ڈسکس کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. ملائکہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. یاد رکھیں نبی کے سارے علم ذاتی نہیں ہیں، ذاتی علم صرف اللہ کا ہے. آپ کا، میرا، نبیوں کا، سب کا علم جو ملا عطا سے ملا، اللہ کے کرم سے ملا. اللہ نے سب کو دیا. حضور نے اس کیا یا اللہ میں نہیں جانتا وہ کیا کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ، اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہر چیز مجھ پر آیا، ہر چیز روشن ہو گئی. اگر آپ کی توجہ ہو، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، شائستہ کی حدیث ہے اور کئی واسطوں سے بار بار آئی. اس سے پتہ چلا اگر اللہ کا دست قدرت ہو تو مصطفیٰ کو فیض ملتا ہے. یہی برکت والا ہاتھ بزرگوں کا جس پشت پر آ جاتا ہے اس سینے میں بھی فیض آ جاتا ہے. یہی سنت اللہ کے بندوں میں بھی جاری رہتی ہے. یہ فیض ملتا ہے جس کا آج لوگ انکار کرتے ہیں. فیض کیا چیز ہے؟ میں نے کہا فیض یہی ہے کہ اللہ نے ہاتھ پشت پر رکھا، حضور کا سینہ منور ہو گیا، فرمایا ہر شے واضح ہو گئی. اور میں نے اس لمحے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ جان لیا. یہ ہے حضور کے علم کی وسعت. ایک لمحے نبی کو اتنا علم ملا کہ زمین و آسمان کے علم سینہ نبوت میں آ گئے. اگر آپ یقیناً توجہ سے سن رہے ہیں، اس میری بات کو دل میں بٹھائیں. اگر ایک لمحے مصطفیٰ پر خدا کی عطا کا یہ عالم ہے کہ زمین و آسمان کے علم مل گئے، تو بتائیں 23 سالہ نبوت کے دور میں خدا کے دینے کا معاملہ کیا ہوگا، مصطفیٰ کے لینے کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ نے کتنے علم دیے حضور کو. فرمایا میں نے جان لیا. اب رب نے دوبارہ پوچھا پیارے بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، آسمان والے کس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں کرتا ہوں ملائکہ خاص ڈسکس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آئے گی اللہ انہیں کیا اجر عطا کرے گا، اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. ڈسکس ہو رہی ہے آخری نبی کی امت مسجدوں میں آئے گی، مسجدیں آباد کریں گے. چلنے کا ثواب کتنا ہوگا، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہوگا. عرض کیا یا اللہ میں سن رہا ہوں وہ ملائکہ ڈسکس کر رہے ہیں مسجدوں کی طرف چلنا میری امت کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس لیے 5 ٹائم کے نمازی بنے، مسجد آ کر جماعت سے نماز ادا کرے، آپ کا ہر قدم لکھا جائے گا، ہر قدم پر اجر دیا جائے گا. فرمایا میں یہ سن رہا ہوں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سلیم. انہوں نے لوگوں کو اطلاع کی یار مسجد کے قریب ہم گھر خریدنا چاہتے ہیں، کوئی اگر گھر بکنے والا ہو میں بتاؤ. یہی بات چلتی چلتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا تم کیوں مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، اور کوئی وجہ ہے تو آ جاؤ. اگر اس لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد سے دور ہیں، دیر لگتی ہے. فرمایا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، تمہارے آنے جانے کا ہر قدم بھی لکھا جاتا ہے، اس پر اجر بھی عطا کیا جاتا ہے.
اسی طرح ملائکہ ڈسکس کر رہے ہیں جو مسجد میں آ گیا جماعت میں 5 ٹائم ہیں. آج تو لوگ مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، 1 منٹ کا انتظار نہیں کرتے. فرمایا یا اللہ میں سن رہا ہوں، فرشتے کہہ رہے ہیں جو حضور کی امت کا انسان نمازی مسجد میں آئے گا جب تک مسجد کا انتظار کرے گا اس کا انتظار بھی عبادت لکھا جائے گا. مسجد کے نماز کے بعد بیٹھ کر جو ذکر الہی کرتا رہے گا، کچھ بندے زیادہ ذکر کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے، وہ مسجد کے چراغ ہوتے ہیں. فرمایا ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حضور کی امت کے گناہوں کا کفارہ بنے گی. اور شدید ناگواری کے ماحول میں جو وضو کریں گے ان کا وضو ان کے اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کا سبب بنے. ہمارے بہت سے مسلمان نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی وضو کرنا پڑتا ہے. آج تو وضو سے کتراتا ہے. تمہیں اور مجھے وضو کے فضائل کیا پتا. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گناہوں کا شدید اندھیرا ہوگا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچان کر شفاعت کریں گے؟ سنیں میرے کریم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گناہوں کا کچھ دن ظلمت ہوگی، کفر، شرک، گناہوں کے اندھیرے ہوں گے، لیکن اللہ کریم میری امت پر کرم کریں گے. میری امت کے وہ اعضاء جو وضو میں وہ دھوتے ہیں وہ جگمگا رہے ہوں گے. ان نورانی چہروں کو، نورانی ہاتھوں کو، نورانی پیروں کو، پاؤں کو میں پہچان کر سمجھ لوں گا یہ میری امت ہے. یہ کرم ہوگا وضو کے صدقے. جو آج ہم وضو سے کتراتے ہیں، وضو اچھی طرح کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ بڑے اہتمام سے وضو کر رہے تھے. خادم نے کیا جناب آپ گلا مل مل کر رگڑ کر وضو اچھی طرح کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے اچھی طرح وضو کر رہا ہوں کل میرے کریم جلدی مجھے پہچان لے، جلدی پہچان لے. یہ وضو کی برکت ہے. نوادر اصول میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا مجھے بہت سے مناظر دکھائے گئے، مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھبرا رکھا ہے. عذاب قبر اس پر آنا چاہتا ہے اور میرا امتی انتہائی پریشانی میں ہے کہ ایک حسین چیز نے آ کر میرے امتی کو عذاب قبر سے بچا لیا. مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ کے اس امتی کو اس وضو نے بچایا ہے. یہ حسین شکل اس وضو کی ہے جو یہ نمازوں سے پہلے وضو کیا کرتا. اس لیے برادران اسلام ہمیں مسجدیں آباد کرنی چاہیے. اللہ نے یہ ہمارے لیے برکت والی جگہ بنائی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، برکت والی ہے. یہاں جب بھی آئیں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آئیں جس وقت بھی آئیں جو ہی پہلا قدم مسجد میں رکھیں نفلی اعتکاف کی نیت کریں. سنت اعتکاف تو رمضان کے آخری 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن نفلی اعتکاف ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے. جو ہی مسجد میں آئیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. آپ جو وہاں سانس بھی لیں گے ان کا بھی ثواب ملے. یہ نفلی اعتکاف کا فائدہ ہے. مسجد میں آنے کے آداب ہیں. آتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ برکت والی جگہ ہے. جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. ہم مسلمانوں کو چاہیے 5 وقت کے نمازی بنیں، مسجدوں کو آباد کریں. اس سادات برادری، شاہان برادری نے تو اللہ کا گھر بنا دیا، اب اسے آباد اہل محلہ نے کرنا ہے. آؤ ہم مسجدیں آباد کرنے والے بنیں. انشاءاللہ قیامت کے دن ایک روایت میں آیا کہ مسجدیں آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گی یا اللہ ہمیں آباد کرنے والے دیے جائیں. تو جو مسجدیں آباد کرنے والے ہوں گے وہ مسجدوں میں داخل ہوتے جائیں گے، مسجدیں چل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے برادران اسلام آج ہمارا معاملہ مساجد کے بارے میں بڑی سست روی کا شکار ہے. ماشاءاللہ مسجد برکت والی جگہ ہے، برکت والی مقام ہے. یہاں اعتکاف ہوتا ہے، دیگر عبادات. تو اللہ نے ہمارے
ہم پر کرم کرنے کے لیے، شیطان کے خلاف ہماری سپورٹ کے لیے، یہ ساری رحمتیں۔ پھر کرم کی حد ہے نا، ہم نیکی ایک کرتے ہیں، رب اجر کتنا دیتا ہے؟ 10۔ یہی ہے نا قرآن کا فیصلہ۔ اگر ہم برا عمل کرتے ہیں، ایک کریں گے 1 لکھا جائے گا، نیک عمل 1 کریں گے 10 لکھا جائے گا۔ اب اسی طرح یہی نیکی رمضان میں بڑھا کر 700 تک کر دی جائے۔ ان وقتوں کی قدر کریں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مسجد کا آج افتتاح ہو رہا ہے، جو قریب لوگ ہیں وہ ارادہ کریں، ہم مسجد آباد کریں گے، حضور کی امت کو نیت کا بھی ثواب ملے گا، نیت کا بھی ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس مسجد کو رونق دینے کے لیے سارے حضرات کوشش کریں، کاوش کریں، اللہ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ افسوس ہے آج ہم مسلمان دنیاوی کاموں کی یعنی مصروفیت اور غفلت کی وجہ سے مسجدوں کی آبادی پر توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے زمین وقف کی، جنہوں نے تعمیر کی، جنہوں نے سپورٹ کی، ایک بندے کو اللہ ایک عمل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے مرشد کریم حضور امت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے دین کے کام ہو رہے ہو نا، آپ اگر مالی سپورٹ نہیں کر سکتے تو دیکھ کر خوش ہو جایا کریں، یہ خوشی بھی ضائع نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہ گاؤں کا علاقہ اس لحاظ سے بے آباد تھا کہ اللہ کا گھر یہاں نہیں تھا، اللہ کا گھر بن گیا اس کی آبادی کے لیے۔ اب ہم آپ اہل علاقہ اہل محلہ کی کوشش ہونے چاہیے مسجد آباد ہو۔ میں آج بڑا مصروف تھا، لیکن عزیزم عزت مآب پیر نور احمد شاہ صاحب ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی محبت کا تعلق ہے، شاگرد بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، انہوں نے مجھے پابند کر لیا، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ لیکن بار بار دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسجد بنائی، تعمیر کی۔ آپ سے عرض ہے مسجدیں آباد کریں، مسجدیں آباد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر وہ ایک مشہور بات ہے نا، بعض بندے بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، نہیں، اصل لوگ وہ ہیں جو اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی جت نہیں، خدا کی قسم یہ ایک سایہ، مرتے وقت پتہ چلے گا کہ دنیا کے سارے معاملات بالکل ایک سائے کی طرح تھے، آج حقیقت سامنے آ گئی۔ آج اگر آپ نمازی بنیں گے، مسجدیں آباد کرنے والے بنیں گے، پھر کوشش کیا کریں۔ میں عموماً کہتا ہوں الحمدللہ لوگ نمازی آج کل بن رہے ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے، لیکن نماز بھی جماعت کے اہتمام لوگ نہیں کرتے۔ 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، پہلے پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم جماعت جب ہوگی تو کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نیک ہو جس کے صدقے سب کی قبول ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے اکیلے نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے وہ ثواب 27 گنا بڑھ جاتا۔ اور ہمارا دین تو حضور کی ادا کرنا ہے، اور آپ بیمار تھے، آپ مسجد نبی میں نہیں آ سکتے تھے۔ حدیث پاک میں وہ عجیب منظر ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان دی کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز آ گئی، فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ ایک طرف حضرت فضل ابن عباس، یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک طرف اور بھائی نے سہارا دیا ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں حضور سے بڑی کوئی ذات کائنات میں آ سکتی ہے؟ کوئی آئی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی سید، کوئی قریشی، کوئی شہزادہ ہے بڑا رسول اللہ سے؟ اللہ کی قسم حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ جتنی شانیں میں نے محمد کی پڑھی ہیں مجھے ہی محمد بنا دے۔ فرمایا موسیٰ سن، لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا، محمد جیسا تو ہم نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بنانا ہے۔ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ بتانا
نہ یہ چاہتا ہوں رسول اللہ سے بڑی ذات کائنات میں نہ آئی نہ کوئی آئے گی، لیکن وہ ذات جماعت کا کتنا اہتمام کر رہی ہے۔ دو چچا زاد بھائیوں کا سہارا لیا، اور نکاحت میں عالم یہ ہے کہ حضور کا انگوٹھا مبارک زمین پر لائن بنا رہا تھا، مٹی پر سرکار کے مبارک انگوٹھے کے نشان لکیر کی شکل میں آ رہے تھے۔ صحابہ فرماتے اس نکاحت میں بھی رسول اللہ آپ مسجد میں آئے اور صحابہ کرام کو جماعت کروائی، گویا بتایا میری امت جان لے اگر نکاحت کا یہ بھی عالم ہو تو پھر بھی میں جماعت کو اتنی اہمیت دے رہا۔ جب ہم جماعت کو اہمیت دیں گے پھر مسجد آباد ہوگی، پھر اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مجھے نماز پنجگانہ با جماعت کا عادی بنائے۔ آج بعض ہمارے خام خیالی میں بعض پیر بعض مولوی سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، جہاں نماز پڑھ لی اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں، جہاں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں اور بارے دیگر دعا گو ہوں۔ پہلے دن کی سوچ سے لے کر آج تک جتنے خوش قسمت لوگوں نے اللہ کا یہ حسین گھر بنانے میں کردار ادا کیا، اللہ رب العالمین نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ موسم کی ناگواری کے باوجود آپ کتنے لوگ آئے، اللہ آپ کو بھی قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ہم گھر بھی بات کر رہے تھے، عزیز مکرم علامہ پیر نور احمد شاہ صاحب کے والد گرامی، وہ بڑے نیک انسان تھے اور یقیناً بڑے مخلص انسان تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ میرا بیٹا دین کا کام کرے، اور یہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ الگ ان کا فیلڈ ہے لیکن اس کے باوجود یہ دینی لوگوں سے وابستہ ہیں، ہمارے ادارے کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ تو ان کے والد گرامی کو ایصال ثواب کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ کرسی سارے پڑھے۔ تمام اہل ایمان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے گی اور مسجد کی آبادی کے لیے اللہ انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اس محفل کی ابتدا سے لے کر اب تک تلاوت کلام اللہ سب بولے جلا جلالہ۔ اللہ کریم کا نام آئے تو پڑھا کریں جلا جلالہ، اور حضور نبی رحمت کا نام نامی آئے تو درود پاک پڑھا کریں۔ یا رب العالمین، جو تلاوت کلام اللہ جل جلالہ کی گئی، جو نعت رسول اللہ سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، جو مواعظ حسنہ پیش کیے گئے، جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جملہ حسنات کی گئی، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تمام ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء مرسلین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کی بخشش کے لیے بالعموم جتنے شرکاء محفل ان کے آباء و اجداد عزیز و اقارب اہل ایمان کی بخشش کے لیے بالخصوص اور بالخصوص جناب قبلہ شاہ صاحب منور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جس کے صدقے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبر کو پر نور فرما۔ مالک ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔
مالک کریم یہ مسجد اس کی پہلے دن سے نیت سے لے کر آج تک سارے معاملات مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرما، اہل محلہ کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بے نمازوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ مالک آج ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں، ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں، یا اللہ آج ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رمضان نصیب فرما، پھر رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ و جماعت ہماری فطرت میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک کریم ہمیں اپنے ذکر میں سکون عطا فرما، یا اللہ جو سکون شدید پیاسے بندے کو ٹھنڈے میٹھے پانی میں ملتا ہے وہ سکون ہمیں نماز میں عطا فرما، وہ سکون ہمیں روزے میں عطا فرما، وہ سکون ہمیں درود و سلام میں عطا فرما، وہ یا اللہ سکون ہمیں نیک کاموں میں عطا فرما، جتنے شرکاء ہیں سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما، سب کی نیک حاجات پوری فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، آج ہمارا ملک بیمار ہے، ہماری قوم بیمار ہے، ہر بندہ کرب کا شکار ہے، یا اللہ یہ سب بے چینی محرومی مایوسی ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں ملک میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو قیامت تک سلامتی عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بدنوں پر اپنے گھروں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زندگی اسلام پر موت ایمان پر نصیب فرما، عشر حضور سید عالم سرور عالم شفیع اعظم نبی رحمت سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نصیب فرما، اور یا اللہ حضور کی نگاہ شفاعت نصیب فرما، یا اللہ حضور کی نگاہ شفاعت نصیب فرما، یا رب العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کی بخشش فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔